اس پہ گزارا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو اللہ نے بیوی دلا دی سمجھو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی تھی نہیں, اس سے زیادہ خوبصورت, اس سے زیادہ بااخلاق, چاہے وہ کیسی ہو, لیکن بولے وہ دوسروں کے لیے, میرے لیے یہ والی سب سے اللہ کے علم میں بہتر ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا بھی یہاں بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ, فرمایا آدم کے 2 بیٹوں کا بھی تذکرہ کیجئے حق کے ساتھ, ٹھیک طور پر. آدم علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے, ان میں ایک بیٹے کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل. قابیل قاتل تھا, قاف لگا ہوا ہے نا, اس سے یاد رہے گا, ورنہ یاد نہیں رہتا قتل حابیل نے کیا تھا کہ قابیل نے. تو اللہ فرماتے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر, دونوں نے قربانی پیش کی, ایک کی قربانی قبول ہو گئی, دوسرے کی رد ہو گئی. پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا, جس کے جانور کی قربانی اللہ قبول کرتے تھے آسمان سے آگ آ کے اس کو کھا کے ختم کر دیتی تھی. یہ پہلے ہوا کرتا تھا, یہ اللہ کی ایک نشانی تھی. تو مفسرین نے واقعہ بیان کیا ہے کہ دونوں نکاح کرنا چاہتے تھے. حابیل کی جہاں شادی ہو رہی تھی وہ لڑکی تھی بہت زیادہ خوبصورت, قابیل اس پہ عاشق تھا. تو قابیل نے اس لڑکی کی لالچ میں اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء, سورہ آل عمران میں, کہ ہم نے انسانوں کے لیے سب سے محبوب چیز عورت کو بنایا ہے. والبنین, اس کے بعد اولاد کو, پھر والقناطیر المقنطرہ, اس کے بعد دولت کو. تو سب سے زیادہ جو فتنے کی بھی چیز ہے نا, کیونکہ انسان کی طبیعت سب سے زیادہ کس کی طرف مائل ہوتی ہے, عورت کی طرف. یہاں آ کے بڑے بڑے لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت بھی ہے اور سب سے بڑا فتنہ بھی ہے. اگر حدود اور شرائط کے اندر ہو, آپ تمیز سے نکاح کا پیغام بھیجیں, قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو پتلی گلی سے نکل لیں. یہاں تک معاملہ ہے تو ٹھیک ہے, نکاح ہو جائے تو بہت اچھی بات, نور علی نور, اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں, زندگی سکون میں آ جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح, محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اولاد ملتی ہے, زندگی سکون میں آ جاتی ہے. لیکن ام للانسان ما تمنا, دوسری طرف اللہ نے بھی فرمایا ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہیں ملے گی نہیں, کیونکہ یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ کو جہاں بھی عشق ہو گیا تو اب آپ کو مجھے تو ملنی ہے, یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ دنیا ہے, یہ جنت نہیں ہے. کچھ چیزیں مل جائیں گی, کچھ نہیں ملیں گی, کچھ صبر کرنا پڑے گا. تو نیک لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے نظر کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ عشق معاشقے کی نوبت ہی نہ آئے. عشق معاشقے کی نوبت آئے گی پھر پتہ نہیں وہ ملے نہ ملے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا دل کا تو کوئی کنٹرول تو ہے نہیں, وہ کسی پہ بھی لٹو ہو سکتا ہے. آپ کی دکان پکوڑوں کی ہے, لٹو ہو گیا ایسی لڑکی پہ جس کے ابا کی کاروبار کروڑوں کا, تو آپ لٹو ہو, وہ تھوڑی لٹو ہوں گے آپ کے اوپر ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑی لٹو ہوں گے, ان کو آپ پسند نہیں آ رہے. تو نظر کی جو حفاظت کرتا ہے اس کے دل کیا رہتا ہے, پاکیزہ, وہ اس قسم کی آزمائشوں میں نہیں پڑتا. اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے, وہ پاگل ہو جاتا ہے. جیسے ہو رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی. تو عورت بہت بڑا فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. یہاں کے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. تو عافیت میں وہی رہتا ہے جو ریزرو رہ کے زندگی گزارے. بھائی لڑکیوں سے فری ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نکاح ہوگا اپنی بیوی سے محبت کرو, اور اگر مزید نکاح کرنا چاہتے ہو تو عدل کی شرط کے ساتھ اللہ نے مزید نکاح کی اجازت دی ہے. تو لیکن ناجائز کی طرف جانا اس سے وہی ہوگا جو قابیل اور حابیل کے درمیان ہوا. تو کیا ہوا کہ اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا, جو پیغمبر کا بیٹا حابیل, اور قتل کرنے سے پہلے اس کو دھمکی بھی دی کہ کیا کہا کہ پھر کیونکہ اس میں حابیل حق پر تھا, قابیل غلطی پر تھا, تو دونوں نے قربانی پیش کی, تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی رد. اس سے اور جیلیسی میں آ گیا, غضبناک ہو گیا, میری تو بے عزتی ہو گئی. تو حسد میں آ کے بجائے اپنی غلطی تسلیم کرے کہ بھائی اس کا حق ہے, میرا رائٹ نہیں ہے, تو میں صبر کروں, اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور انتظام کر دے گا. اور یہ دنیا ویسے ہی مسافر خانہ ہے, یہاں آپ کو اگر خوبصورت بیوی مل گئی تو بھی مرمرا کے ختم ہی ہو جائے گی, نہیں ملی تو بھی کیا ہونا ہے. تو لیلا مجنوں آج کل ہیں مارکیٹ میں, کہیں نظر آتے ہیں؟ بتاؤ بھائی, بڑے قصے تھے عشق کے, اور یہ تھے اور چاند سے ستارے, وہ اپنے
کہیں لیلا کئی قبر میں ہڈیاں کیڑوں نے کھا کے ختم کر دی ہوں گی، اور مجنوں صاحب مارکیٹ سے وہ بھی کیا ہے آج کل طویل صدیاں ہو گئی مارکیٹ سے شارٹ چلنے، صرف ان کی شاعری چل رہی ہے، مجنوں مارکیٹ میں کیا ہے حقیقت ہے، وہ اپنی قبر میں بڈھی ہو کے مرا کے ختم، اور یہ اپنی قبر میں بڈھے ہو کے، ان کی شادی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، نہیں ہوئی ہوتی تو بھی انجام ہوتا، ہو چکی ہوتی تو بھی انجام ہوتا۔ تو اس لیے دنیا مسافر خانہ ہے، اس میں اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے، کوئی چیز نعمت مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے، صبر کرو، گزارا کرو۔ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ان کو ان کے مطلب کی بیویاں نہیں ملی، لیکن انہوں نے کہا یار بس جو شادی ہو گئی وہ گزارا چلاؤ یار، یہ آخرت ہے، اصل تو ہورے مل جائیں گی، کوشش کرے اچھی سے اچھی ملے، نہیں ملے نہیں ملے تو کیا ہے، جو ملے بس وہی ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، اس پہ گزارا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو اللہ نے بیوی دلا دی، سمجھو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی تھی نہیں، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ بااخلاق، چاہے وہ کیسی ہو، لیکن بولے وہ دوسروں کے لیے، میرے لیے یہ والی سب سے اللہ کے علم میں بہتر تھی، تو پھر اللہ اس کو بہتر بنا بھی دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ گمان رکھو کہ میری قسمت پھوٹی تھی جو مجھے یہ ملی تھی ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر واقعی آپ کی قسمت کیا تھی، پھوٹی ہوئی تھی، تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کیا کہا، قابیل نے حابیل کو کہا لأقتلنک، میں تجھے مار دوں گا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا بھائی دیکھو اللہ عبادت قبول کرتے ہیں متقین کی، جس کی نیت اچھی ہو تو اس کی قبول کرتے ہیں، تو اللہ نے قبول کر لی۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے قتل کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا، تو میرا بھائی ہے، میں رشتہ داری جوڑوں گا، میں یہ ظلم نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ جو رب العالمین ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو ایک ہی باپ ہے، پیغمبر ہیں، انہی کے بیٹے ہیں، ایک اتنا نیک اور ایک اتنا بد، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک ہی گھر میں ہم دیکھتے ہیں ایک بھائی نمازی پرہیزگار، ابا اماں کی اطاعت کرنے والا، دوسرا سٹے لگا رہا ہے جا کے، ٹھیک ہے نا، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، تو اگر مجھے قتل کر دے گا تو یہ میرا گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا اور تو جہنم کی آگ میں جائے گا، میں تیری وجہ سے اپنے آپ کو برائی میں کیوں ڈالوں۔ وذالک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اللہ فرماتے ہیں تقریر سن کے بھی بھائی کو ترس نہ آیا اور اس کے دل نے اپنے بھائی کے قتل کو اس کی نظر میں مزین کر دیا کہ یار اس کو راستے سے ہٹاؤ، فقتلہ، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، ہمیشہ کے لیے خسارے والوں میں سے ہو گیا۔